ناظرین، وقفے پہ جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی، جو وہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تشریف لائے، حضرت ابوبکر صدیق بھی آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق پوچھنے لگے حضرت عمر سے کہ یہ بے وقت آنا ہوا، نماز کا وقت نہیں تھا؟ تو فرمانے لگے کہ کافی دنوں سے بھوک ہے، کھانا نہیں کھایا، تو بے چینی سی ہو رہی تھی، تو سکون کے لیے مسجد میں آ گیا۔ انہوں نے پوچھا حضرت ابوبکر صدیق سے، انہوں نے بھی یہی بات کی۔ ابھی یہ دونوں صحابیان بات کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ کافی دن سے کچھ کھایا نہیں۔ جب انہوں نے اپنا ماجرا سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے چلیں آئیں۔ اپنے اصحاب کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ گھر پہ موجود نہیں تھے۔ بیوی نے جب دیکھا کہ سرکار دو عالم تشریف لائے ہیں، اور صرف سرکار دو عالم نہیں، ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، تو وہ تو بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے فٹافٹ بٹھایا، اکرام کیا، اور فوراً بچے کو دوڑایا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ بھئی ہمارے تو بھاگ جاگ گئے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے گھر تشریف لے کے آئے، اپنے اصحاب کے ساتھ آئے۔ تو جب انہیں خبر ملی تو وہ دوڑتے ہوئے پہنچے اور گھر تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوروں کا ایک خوشہ رکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشے میں دیکھا کچھ پکی ہوئی کھجوریں تھیں، کچھ تھوڑی کچی کھجوریں تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ پورا خوشہ کیوں توڑ لائے؟ اس میں کچھ تھوڑی کم پکی کھجوریں بھی ہیں۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں کھجوریں توڑنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ آپ کو پوری پکی پسند آئیں، تھوڑی کچی پسند آئیں، کیسی آپ پسند فرمائیں گے؟ تو میں پھر سارا خوشہ ہی توڑ لایا کہ جیسے آپ پسند فرمائیں وہ آپ تناول کر لیں۔ کیا محبت تھی ان کی، اور کیا ادب تھا ان کا۔ انہوں نے جلدی ایک بکری کا بچہ جو ہے اس کو ذبح کیا، کھانا تیار ہوا، کھانا تیار ہو گیا، اب کھانا لگانے لگے تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت اپنی بیٹی کے ساتھ، خود تشریف لے آئے ہنڈیا پہ، اور تھوڑا سا سالن نکالا ہنڈیا سے اور روٹی لی تھوڑی، اور کہنے لگے کہ یہ کھانا جو ہے میری بیٹی فاطمہ کی طرف بھی دے آؤ، وہ بھی کئی دنوں سے بھوکی ہے۔ کیا شان تھی ان کی، رحمت دو عالم، امام الانبیاء۔ ان کے ساتھ کون؟ انبیاء اور رسول کے بعد سب سے اعلیٰ مقام پانے والے صدیق۔ ان کے ساتھ کون؟ جن کی آواز سے شیطان بھی بھاگ جایا کرتا تھا، فاروق اعظم۔ اور کون؟ خاتون جنت، جنت میں عورتوں کی سردار۔ فقر کا یہ عالم تھا ان کا، اور محبت کا عالم کیا تھا کہ نبی اپنی بیٹی کو نہیں بھولے۔ اور ادھر بھی دیکھیے، بیٹی کی محبت بھی تو دیکھیں کہ ایک دن تشریف لائی ہیں، روٹی کا ایک ٹکڑا رومال میں باندھا ہوا ہے، تشریف لائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا اپنی جگہ پہ، اور عرض کرنے لگی کہ بابا یہ روٹی لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسے لائیں آپ؟ کہنے لگی میں نے 4 روٹیاں بنائی تھیں، ایک اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ، ایک
بیٹا حسن اور حسین کے لیے، چوتھی میرے لیے تھی۔ میں کھانے لگی، میرے دل میں آپ کا خیال آیا تو میں اسے لپیٹ کے آپ کے لیے لے آئی۔ ناظرین، بیٹیاں بہت درد رکھتی ہیں، بیٹیاں بہت درد رکھتی ہیں۔ آپ چاہے ماں باپ ان کو نظر انداز ہی کرتے رہیں، خاص طور پہ باپ نظر انداز ہی کرتے رہیں، ان کی محبت اور الفت بڑی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ لیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ فاطمہ 3 دن کے بعد تیرے بابا کے پیٹ میں یہ لقمہ جا رہا ہے۔ یہ تھے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھی ان کی محبت، یہ تھی ان کی شفقت، یہ تھا ان کا خیال۔ اور پھر تربیت کیا تھی؟ تربیت یہ تھی کہ بچی تھی ہیں، ہار آیا، بابا میں ہار لے لوں، تو بیٹا جنت کا ہار چاہیے کہ دنیا کا ہار چاہیے؟ نہیں بابا، جنت کا ہار چاہیے۔ یہ تربیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام پہنچایا کہ غلام، بابا غلام دے دیں۔ کیوں؟ چکی پیس پیس کے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے، میرے شوہر پانی کھینچتے ہیں اور ان کے جسم کے اوپر نشان پڑ گئے ہیں کندھوں پہ، کوئی غلام مل جائے گا آسانی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام تو نہ مرحمت فرمایا، اور رات کو دونوں میاں بیوی لیٹے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں دروازہ کھٹکا، کون؟ تمہارے بابا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تشریف لے کے، کہتے ہیں لیٹے رہو ایسے ہی، درمیان میں بیٹھ جاتے ہیں دونوں کے، درمیان میں بیٹھ جاتے ہیں دونوں کے، اور فرماتے ہیں کہ بیٹا تم نے مجھ سے غلام مانگا، میں تمہیں غلام سے بڑی چیز نہ عطا کروں؟ بابا عطا کریں کیا؟ سبحان اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو، اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تسبیحات فاطمہ۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے محبت، اور یہ ہے تربیت۔ ناظرین، پہلی تو بات، کہاں ہے وہ محبت، کہاں ہے وہ پیار بچیوں کے ساتھ؟ کہاں ہے کہ ہم بچیوں کے ایسے دکھوں پہ مداوا کرنے والے؟ اور پھر اس کے بعد کہاں ہے وہ نگاہ ہم بچیوں کو سوچیں کہ میری بچی جو ہے، ہمیں تو خبر ہی کوئی نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہاں تک عالم ہے کہ بے جوڑ شادیاں کرتے ہیں اپنی بچیوں کی۔ ظلم کی انتہا یہ ہے، صرف اپنی ناک کے لیے، اپنی برادری کے لیے۔ برادری ہمارے خدا ہے، برادری ہی ہمارا قبلہ ہے۔ بچیاں درگور کرتے ہیں، کیا ہے؟ جائیداد بچانے کے لیے قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے، کیا یہ ہے دین؟ اور اللہ نہ کرے کسی کی بچی اجڑ جائے تو کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، بھائی ہاتھ کھینچ لیتا ہے کہ میں اپنی فیملی دیکھوں تو کیا بہن کا دکھ اٹھاؤں، باپ، گھر والے ماں باپ جو ہے منہ پھیر لیتے ہیں، وہ کدھر جائے، وہ کدھر جائے؟ پہلے بے جوڑ شادی خود ہی کی، پہلے دھکا خود ہی دیا، اب بیچاری آپ کے در پہ آ گئی تو اس کے بچے یتیموں کی طرح پلیں گے۔ اب حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، سراقہ میں تمہیں بہترین صدقہ نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ بتائیں، سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ تیری بیٹی اگر گھر آ جائے، مطلقہ ہو جائے، بیوہ ہو جائے، واپس آ جائے تیرے گھر، تو جو تم مال اس پہ خرچ کرے گا وہ اللہ کی نگاہ میں بہترین صدقہ ہے جو تو اپنی بیٹی پہ خرچ کرے گا۔
ہم نے تو دھکا دے دیا اس کو، اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں، وہ کہاں جائے، کہاں اپنے اشک بہائے، کس سے بات کرے، نہ اس کی پیدائش پہ خوش ہوئے، نہ اس کی تربیت اچھی کی، اور نہ اس کی شادی کے وقت اس کے جذبات کا خیال رکھا، نہ اس کی پوچھی بیٹا تیری پسند ہے کیا، ہر چیز اپنی منوائی، اور جب بیچاری پہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، جب گھر اجڑا، تب ہم نے آنکھیں پھیر لی کہ بھئی ہم نے تو اپنا فرض پورا کر دیا تھا، آگے تو جان، تیری زندگی جان۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دولت سے نوازا، 4 بیٹیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائی، جن میں سے 3 جو تھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ایک بیٹی تھیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تشریف لائیں۔ ایک دن بیماری کے دن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہیں پاس بلایا شفقت سے، ان کے کان میں کچھ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانے لگ پڑیں، اس کے بعد کچھ اور بات کی، اشک بار ہو گئیں۔ بعد میں ام المومنین پوچھتی ہیں کیا معاملہ، کیا اس دن کیا بات ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، کیا بات ہوئی تھی؟ فرمانے لگیں مجھے میرے بابا کہنے لگے اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، اپنے رفیق الاعلیٰ کے پاس ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ میرے بابا نے جب یہ فرمایا تو میں رو پڑی تھی، اور جب میرے بابا یہ فرمانے لگے کہ مجھے سب سے پہلے تم ہی ملو گی آ کے، مجھے سب سے پہلے تم ہی ملو گی آ کے، تو پہلی مرتبہ مسکرائیں، پہلی دفعہ مسکرائیں، یعنی پہلی دفعہ، اور پھر زندگی میں پہلی ایک دفعہ مسکرائیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ صرف مسکرائیں، جو ہمیں روایات میں ملتا ہے۔ وہ بھی کب مسکرائیں کہ جب کچھ انصاری خواتین آئیں اور انہوں نے دکھایا کہ ہم ایک ڈولی بنائی ہے کہ اگر آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گی تو با پردہ آپ کا جنازہ اس ڈولی میں چلا جائے گا۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اپنی زندگی مبارکہ میں ہی یہ خبر دے دی تھی کہ سب سے پہلے آپ ملنے والی ہو، اور وہ اپنی موت کو خوش، یعنی کہ موت کی تمنا میں تھی وہ کہ میں اپنے والد سے جا کے ملوں، اور اس کا سامان دیکھ کے مسکراتی۔ یہ وہ عالم تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا محبت کا عالم تھا، اور ہم یہاں کیا عالم ہے؟ یہاں ہم بچیوں کے ساتھ، ان کی تربیت کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر شادی بیاہ کے معاملات میں کتنی بڑی ناانصافی کرتے ہیں، اور جب جائیداد کی تقسیم کا معاملہ آتا ہے خدا کا خوف نہیں کرتے۔ یہ تو اللہ نے تقسیم رکھ دی ہے، چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو تو دینا پڑے گا۔ کیا باتیں کی جاتی ہیں، یہی کہ شادی پہ ہم نے اتنا لگا دیا تو تیرا تو حق ادا ہو گیا، آپ تو تیرا کوئی حصہ نہیں، بلکہ بہنیں اپنا حصے معاف کر دیتی ہیں، بیٹیاں اپنے حصے چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ ہے وہ دین، یہ ہے وہ تعلق۔ میں اس پروگرام کی وساطت سے آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں ناظرین، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا، بہت بڑا انعام ہے، اس کی قدر کریں۔ قدر کیسے کریں؟ شکر ادا کیا کریں، شکر کے سجدے کیا کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے، اور پھر اس کی پرورش کے اوپر غور کریں۔ اچھی مائیں ہی
اچھی قوم بناتی ہیں۔ ان کی پرورش پہ ہمیں زیادہ زور دینا چاہیے، زیادہ سوچنا چاہیے، اور ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک۔ اسی لیے بار بار جو میں نے حدیث آپ کو سنائی اس میں بار بار یہی تنبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اچھی تربیت، محبت کے ساتھ جس نے پروان چڑھایا، جس نے تیوریاں نہ چڑھائیں، بلکہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا، اس نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تیری بیٹی نہیں؟ کہنے لگا ہے، تو کہنے لگے، فرمانے لگے تم اسے کیوں نہیں دوسری طرف بٹھاتے؟ پھر عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر تو اپنے بیٹے کو ادھر بٹھاتا ہے تو بیٹی کو بھی تو ساتھ بٹھانا۔ جب ہم حوالہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرمایا کرتے تھے حسنین کریمین سے، تو دوسری طرف حضرت ماما کو بھی اٹھایا کرتے تھے، وہ بھی تو محبت دیدنی تھی نا۔ تو ہم کیوں تقسیم کریں؟ ہم کیوں فرق کریں ان کے اندر؟ ہم ان کی پرورش میں فرق کیوں کریں؟ اور یہ تو سبھی جانتے ہیں، ایک تو ڈھکی چھپی بات ہی کوئی نہیں کہ ماں باپ کا زیادہ خیال بیٹیاں ہی رکھتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹے، ہاں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک دین ہوتی ہے ناظرین، ان کے اندر ایک اللہ نے ایک ایسا جذبہ ڈالا ہے، کیونکہ ممتا ہے نا ان کے اندر، برداشت ہے نا ان کے اندر۔ ممتا کے لیے بڑی برداشت چاہیے۔ بچے کو دیکھنے کے لیے باپ کے پاس بچہ اگر چھوڑے، 2 دفعہ پیشاب کرے گا، 4 دفعہ روئے گا، باپ کا صبر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ماں کے اندر اتنا صبر، اس کو پالنے میں اتنا، یہ اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں پرورش رکھی ہے، کیئر اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے، محبت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اکثر میں نے دیکھا کہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں اپنے ماں باپ کو لے کے، ماں باپ کی دیکھ بھال کرتے ہوئے، ماں باپ کو ہاسپٹلز میں لے جاتے ہوئے بیٹیاں ہی خیال کر رہی ہوتی ہیں، بیٹے اپنی زندگی میں بزی ہو جاتے ہیں۔ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد صالح ہو، بیٹے بھی ماں باپ کا بڑا خیال کرتے ہیں، لیکن جو بیٹیوں کا دل ماں باپ سے لگتا ہے، جو ان کے دل ماں باپ سے جڑے ہوتے ہیں، وہ آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا کہ ایسا تعلق خال خال ہی نظر آتا ہے۔ تو جب اللہ نے ایسا خوبصورت تعلق بنایا، اللہ نے جب ایسی خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دولت عطا فرمائی، تو ہم کیوں کفران نعمت کریں؟ ہم کیوں ایام جاہلیت میں چلے جائیں واپس؟ اور اس طرح، اور سب سے بڑا جو ناظرین میں یہاں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ شادیاں کرتے وقت عدل کریں، اپنی بیٹی سے پوچھیں ضرور۔ یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا تھا، پوچھا تھا۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت طے کرنے لگے تھے تو پوچھا تھا، بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ برادریوں کو چھوڑیں، یہ دیکھیں کہ میری بیٹی کیا چاہتی ہے۔ بیٹی کی اگر اچھی پرورش کی ہوگی، بیٹی دیندار ہوگی، تو اس کی چوائس بھی دینداری کی ہوگی۔ اور بیٹی کو اگر آپ نے نظر انداز کیا ہوگا تو پھر بیٹیاں، ظاہر ہے بہت سی کہانیاں ہیں معاشرے میں، بہت سی کہانیاں بکھری پڑی ہیں کہ بچیاں پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ماں باپ بھی خیال نہیں کرتے میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ ہے، اور پھر جو ہے بعد میں، اور پھر ظاہر ہے پہلے ہی شقی القلبی ہوتی ہے، پہلے ہی بچی کا خیال نہیں، تو بچی ویسے ہی چلے گی گھر سے، تو چلو جی کوئی بات نہیں، بات ختم ہو گئی زندگی سے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے ناظرین، بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ عطا کر دیں، سب سے پہلی تو بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ سے مانگا کریں، جیسے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں
میں نے کبھی خالی کسی سے سنا ہو کہ اس نے کہا ہو حضرت دعا فرمائیے گا اللہ بیٹی عطا کر دے. کیا بیٹی رحمت نہیں؟ تو دعائیں کیوں نہیں کی جاتی؟ دعائیں کیوں نہیں کی جاتی؟ مانگا کیوں نہیں جاتا اللہ سے؟ کیوں نہیں مانگا جاتا؟ اس لیے نہیں مانگا جاتا کہ ہمارے دل جو ہیں ابھی بھی وہ اسی طرح سوچتے. ہمارے دل ابھی بھی ویسے ہی ایام میں رہتے ہیں جو اس دور کے معاملات تھے، اس دور کی رسوم و رواج میں اب بھی ہم ڈوبے ہوئے ہیں. کتنا ظلم کرتے ہیں ہم. پوری زندگی بچی کی بغیر شادی کے گزر جائے، جائیداد بچانے کے لیے اور بہت سارے معاملات میں ہم ذرا بھی خیال نہیں کرتے. اور کیا کہتے ہیں آگے سے؟ صبر کرو. غلط فیصلے کرنے، بیٹی کو احتجاج کرے یا بات کرے کہ یہ بے جوڑ شادی ہے، یا میرا شوہر مجھے مارتا ہے، یا میرا شوہر میں یہ، بجائے اس کو ایڈریس کرنے کے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم گھروں کو توڑیں، لیکن گھروں میں جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر اپنا رول ادا کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. یعنی کہ اپنی بیٹیوں کی خبر گیری کرنا، یعنی کہ شادی کرنے کے بعد یہ نہ کہ اب بھول جائیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر گیری نہیں کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ تشریف لے کے گئے تو سیدہ فاطمہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی ہے. تو کدھر ہیں؟ علی کدھر ہیں؟ یا رسول اللہ تھوڑے سے خفا ہو کے نکلے ہیں باہر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈھونڈتے ہوئے ان کے پاس چلے گئے، اور وہ لیٹے ہوئے تھے اور مٹی جو تھی ان کے جسم پہ کافی لگی ہوئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھاتے ہوئے فرمانے لگے یا ابو تراب اٹھو. اور ایسی محبت سے اٹھایا کہ وہ گلے ہی ختم کر دیے جو گلے تھے. اور بلکہ یہ جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا دل پہ لگا، یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ الفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ یہ لقب ابو تراب پسند فرمایا کرتے تھے. ابو تراب کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسے ابو تراب. کیا خبر گیری کے خبر گیری اپنی بیٹی کی خبر گیری. ناجائز، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ناجائز خواہشیں نہیں، صحیح تربیت کرنا. ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آخرت کو ترجیح سکھائی. یہ سکھایا کہ آخرت کو ترجیح، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اپنے آپ کو میری شفاعت کے مستحق کر لینا. روایت میں آتا ہے تب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹی تھیں، تب یہ نصیحت کی جا رہی ہے، خاتون جنت کو بتایا جا رہا ہے. انڈائریکٹلی ہمیں امت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو میری شفاعت کے قابل کر لینا. ہماری بچیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے. اور یہ چیز ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے، ہماری بچیوں کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ نہیں محبت کہ ہم محبت میں اندھے ہو کے ہر جائز اور ناجائز کو. محبت یہ ہے کہ ان کو ہر طرح سے اچھا، ان کو آرام دیں، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ الفت میں پیش آئیں. لیکن جب تربیت کا معاملہ ہو تب وہاں پہ سختی کریں. تربیت کے معاملے میں بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہے دے تو شیر کی نگاہ سے دیکھیں، سونے کا نوالا دیں اور دیکھیں شیر کی نگاہ سے. اور یہی چیز ہے، یہی ہمارا دین ہے ناظرین، یہی ہمارا دین ہے اور یہ ہمارا مستقبل ہے. یہ بچے ہمارا مستقبل ہے. یہ مستقبل ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنانا ہے یا بگاڑنا ہے، یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو سمجھ عطا کرے. اللہ سبحانہ وتعالی یہ دولت کی حفاظت کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان اصولوں پہ، ان اسلوب پہ
جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے ان پہ چلنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔